أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ ہے جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے
کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں حامی یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشوں آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوبصورت آپ نے یہ کلام پیش کیا اور ظاہر سی بات ہے ایک تو زبان زد عام کلام ہے پھر عاطف اسلم نے جب اس کلام کو دوبارہ پڑھا تو اس میں ایک نئی روح بھی پھونک دی ہے بہرحال ناظرین جس طرح سے اس کلام میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود ہوتی چلی جاتی ہیں آپ آسانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی اگر انسان نیت کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے گا تو پھر یہ تمام چیزیں یا اسباب خود بنتے چلے جاتے ہیں تمام چیزیں خود سے ہو جاتی ہیں انسان جو ہے نا وہاں پہنچ جاتا ہے اگر صدق دل سے انسان نیت کرتا ہے تو اسی طرح بعض دفعہ زندگی میں بڑی مشکلات پریشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں کوئی حل نہیں نظر آ رہا ہوتا لیکن جب اللہ تعالیٰ اسباب بنانے پر آتا ہے تو ایسی راہیں کھل جاتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرما دیتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہمیشہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں فرمائے گا اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کا ذریعہ بن سکیں بہرحال ناظرین ہماری یہ ٹرانسمیشن آباد ہے رمضان اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ٹرانسمیشن میں اس وقت ہم پیش کرتے ہیں خاص طور پہ جو بیان پیش کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے آسان زندگی اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علامہ اشرف قادری صاحب جو کہ بانی و چیئرمین ہیں قادری اینڈ قریشی فاؤنڈیشن کے وہ بتاتے ہیں آسان زندگی کے حوالے سے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بیان آسان زندگی علامہ اشرف قادری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے، تو اس کا وزن تو اللہ جانے ہے، اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سے جانے۔ تو بہرحال ایک درود پاک پڑھنے کا یہ ثواب ملتا ہے، درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ رمضان المبارک کا مبارک عشرہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ عشرہ رحمت میں عشرہ رحمت چل رہا ہے، آج الحمدللہ 7واں رمضان ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں عبادات کے، روزہ رکھنے کے، تراویح پڑھنے کے، نماز پڑھنے کے اجر و ثواب ہیں، وہاں صدقہ کرنے کے، خیرات کرنے کے، زکوٰۃ دینے کے بے پناہ ثواب ہیں۔ کیوں؟ رمضان کی بڑی رحمت ہے، اجر و ثواب بڑھا دیا گیا ہے، جنت سجائی گئی ہے، رب کی رحمت برس رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ 1 درہم یا 1 روپے خرچ کرنے کا ثواب 1,00,000 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ غیر رمضان میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو شاید آپ کو 1 نیکی ملے، لیکن رمضان کی برکت دیکھیے، رمضان کی اہمیت دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ 1 درہم خرچ یا 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی وجہ سے اس کا ثواب 1,00,000 عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ یعنی جب کسان فارمر ایک دانہ ڈالتا ہے تو اس سے 10 یا 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور اس بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو دانہ تو اس نے ایک ہی ڈالا تھا، اور جب وہ اگا تو کتنا بالیاں پھوٹی، بالیوں کے اندر دانے نکلے۔ تو اسی طرح جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے واپس کرتا ہے، بلکہ کئی گنا بڑھ کے واپس کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و مقام رکھتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندے کا مال جو بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے دنیا میں بھی دوں گا اور تجھے آخرت میں بھی دوں گا جب تجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقات و خیرات دل کھول کے کیجئے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان ام المومنین عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ ساجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میرے سرتاج سخاوت کے معاملے میں رمضان میں بے پناہ سخاوت کرتے تھے، اور تیز ہواؤں سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ آپ بے پناہ، آپ تو ویسے ہی سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت حد درجے بڑھ جاتی تھی۔ اب یہ مہینہ ہے، ویسے تو پورے سال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص یہ مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ نفع زیادہ ہوتا ہے۔ باہر کیوں جاتے ہیں لوگ پیسہ کمانے؟ کہ وہاں پہ ڈالر میں پیسے ملتے ہیں، وہاں پہ درہم میں پیسے ملتے ہیں، وہ $1 155 روپے کا۔ تو آپ بھی یہ طے کرتے ہیں کہ جب آپ باہر جاتے ہیں کہ وہاں زیادہ پیسہ ملتا ہے، وہاں ہماری آمدنی اچھی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آپ کے درمیان ہے، یہاں نیکی 1,00,000 ملے گی، تو خوب صدقہ و خیرات کیجئے۔ فطری طور پہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ جب انسان بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، جبکہ فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ ہم آگے کی تیاری کریں۔ لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے گھر بنا رہا ہوں، یا اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہا ہوں، یا یہ مال و دولت میں اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ میں چھوڑ کے کچھ جاؤں تو یہ ان کے کام آئے۔ آپ اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں؟ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کے لیے وہ کام آئے۔ آپ جنت میں کیا اپنا گھر بنا رہے ہیں؟ آپ کیا وہ مال و دولت
کے ذریعے آگے اپنی مال ڈپازٹ کروا رہے ہیں. اصل مال تو وہ ہے جو جمع ہو گیا، جو خرچ ہو گیا. جو خرچ ہو گیا وہ جمع ہو گیا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ہاتھ میں ایک درہم لیا اور اس کو رکھا اور فرمایا اس کا فائدہ جب ہی ہوگا جب یہ مجھ سے جدا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ پیسے کا فائدہ جب ہی ہوگا جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، اور یہ خرچ کرنا آپ کا جمع کرنے کے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ گوشت بھیجا اور پھر انہوں نے وہ تقسیم کیا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیا رہ گیا یا کیا بچ گیا، تو آپ نے فرمایا یہ دستی بچی ہے اور باقی سب بٹ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بٹ گیا وہ بچ گیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا. ہم سوچتے ہیں کہ میرا جو مال ہے جو میں نے کمایا ہے تو یہ میری اولاد کے لیے ہے. یقیناً آپ کی اولاد کا ہے، لیکن آپ اس مال کو اپنی زندگی میں خرچ کریں. آپ یہ تمنا نہ رکھیں کہ یہ میرا مال میری مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ کرے گی. مال آپ کا ہے. جب آپ کا مال آپ نے کمایا ہے، آپ خود اس کو ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں کر رہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اولاد اس کا ذریعہ بنے گی؟ یہ مال آپ خود کریں، اپنے لیے ایصال ثواب خود جمع کرنا شروع کریں. آپ زندہ ہیں، اپنے لیے خود مسجد بنائیں. کیا پتہ نہیں اولاد بعد میں بنائے نہ بنائے. اپنے لیے خود نیکی کے کام کر کے جائیں، مسجدیں بنوا کے جائیں، خیرات کر کے جائیں، ادارے بن کے جائیں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، رشتہ داروں کی مدد کریں. بالخصوص اپنے غریب رشتہ داروں کو اٹھائیں، اپنے غریب دوستوں کو اٹھائیں، ان کی مدد کریں. یہ آج آپ جو اپنا کام کر جائیں گے یہی آپ کے ہاتھ کا کام ہے. اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کما رہے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد اس کو اس انداز سے خرچ بھی نہیں کرنے دیتی. تو یہ جب اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے خرچ کرنے کا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اپنے ہاتھ سے خرچ کیجئے. صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے. بلا حدیث پاک کا مفہوم ہے، بلا صدقے کو کراس نہیں کر سکتی، صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور پھر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروائیے، کسی کے گھر پہ سامان بھجوا دیجئے، کسی کو عیدی کا تحفہ بھجوا دیجئے. اور جو بالخصوص جو ہمارے دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم باہر بہت ساری صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہم بہت سخی ہوتے ہیں، لیکن ہماری سخاوت ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی. جبکہ اگر آپ یہی صدقہ و خیرات، یا دیکھیں ایک رقم تو ہوتی ہے جو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ایک رقم ہوتی ہے جو زکوٰۃ نہیں ہوتی، صدقہ ہے نافلہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صاف رقم ہوتی ہے، مال کا صاف رقم، وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بغیر کسی کو بتائے بھی مدد کی جا سکتی ہے. تو ان رشتہ داروں کو جب آپ ہیلپ کریں گے تو آپ کو دو ثواب ملیں گے، ایک تو صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرا صدقہ وہ کرنے کا. تو جو رشتہ داروں پہ صدقہ کیا جاتا ہے اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صدقہ زیادہ مقبول ہے. ایک دفعہ عراق میں ایک شخص حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میں مکہ المکرمہ جا رہا ہوں، تو میری یہ رقم ہے، یہ آپ رکھ لیں، مجھے گھر خریدنا ہے، جب میں واپس آؤں گا تو گھر خرید لوں گا. یہ کہہ کر وہ شخص مکہ المکرمہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو عراق میں اس وقت قحط پڑ گیا. حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ سارا جو پیسہ وہ رکھوا کے گیا تھا اس کا آٹا خریدا اور غریبوں میں
بانٹ دیا۔ آپ کے مریدین نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخص آپ کے پاس امانت رکھوا کر گیا ہے اور یہ بات کہہ کر گیا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا میں نے اس کے لیے گھر خرید لیا ہے، اب فکر نہ کریں، میں نے اس کے لیے گھر خرید لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص واپس آیا اور آ کے اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم نے گھر خریدنا تھا، میں نے تمہارے لیے گھر خرید لیا۔ وہ شخص مطمئن ہو گیا، اس نے کہا حضرت بتائیں کہاں خریدا ہے؟ آپ نے کہا میں نے ایسا گھر خریدا ہے جس میں محلات ہیں، باغات ہیں، اونچے اونچے درخت ہیں، بہت شاندار ہے، سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ وہ شخص اور خوش ہوا، ایسا محل خریدا ہے، میرے تو پیسے بھی تھوڑے تھے، حضرت بتائیں آپ نے کہاں خریدا ہے؟ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ اب تو وہ شخص اور بھی خوش ہوا، اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ میں نے جنت میں گھر خریدا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا، اس نے کہا جو ہم نے گھر خریدنا تھا وہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے لیے جنت میں گھر خرید لیا۔ اس کی بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا آپ ان سے کہیں ہمیں اس کی ضمانت دیں، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی ضمانت دیں، کچھ ضمانت دیں۔ وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے کہا بے شک آپ نے ہمارے لیے جنت میں گھر خریدا ہے، آپ مگر اس کی ضمانت دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رکہ لکھا اور اس رکے میں لکھا یا اللہ تیرے بندے حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنت میں تیرے بندے کے لیے گھر لیا ہے، تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زمان پوری فرما۔ آپ نے یہ لکھ کے وہ رکہ اس کو دے دیا۔ وہ شخص یہ رکہ لے کر چلا گیا اور اب اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں یہ رکہ رکھ دینا۔ اس شخص کا کچھ دنوں بعد انتقال ہو گیا اور حسب وصیت وہ رکہ اس کی قبر میں رکھ دیا گیا۔ دوسرے دن کسی نے دیکھا کہ ایک پرچہ جو ہے نا وہ ان کی قبر پر موجود ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ حبیب اجمی کے لیے یہ برات نامہ ہے اس مکان سے، اس عالی شان محل سے جو اس نے اس کو دیا تھا، اللہ نے حبیب اجمی کا وعدہ پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے محلات عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے درجات عطا فرماتا ہے۔ دنیا تو دیکھیں، دنیا تو آپ ختم ہو ہی جائے گی، دنیا تو آپ نے ایک دن چھوڑ ہی دینی ہے۔ آپ 100 سال بھی جائیں اس دنیا میں تب بھی ایک نہ ایک دن تو آپ نے یہ دنیا چھوڑ کے ہی جانا ہے، اور جہاں جانا ہے اس کے لیے کیا تیاری ہے، اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا وہاں محلات بنا لیے؟ کیا وہاں جگہ بک کروا لی ہے؟ بچوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے لیے وہاں پلاٹ بک کروا لیا، میں نے اپنے بچے کے لیے یہ جگہ لے لی ہے، میں نے یہ کام کر لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے قبر کی روشنی کے انتظامات کر لیے؟ کیا آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس پر عمل کرتے ہوئے حساب کتاب اللہ سب پر اپنا رحم فرمائے اس کے انتظامات کر لیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم تمام اس کی رحمت مانگتے ہیں، رحمت کا عشرہ ہے، تمام اس کا فضل مانگتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں حساب سے بچا۔ لیکن آپ سوچیں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کریں، اس میں اضافہ ہوگا۔ اب میں بات کروں گا ان لوگوں کی طرف آؤں گا جو غریب ہیں، جو سمجھ تو ویسے بھی لوگوں کو خوشبو اچھی لگتی ہے۔ دوسرا، ہم اپنے پروگرام میں ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ آج غریبوں کی بات ہوئی تو میں آج آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ تو اکثر میرے وہ دوست، میری مائیں بہنیں جو اس چیز کا شکایت کرتی ہیں کہ فاقہ کشی ہے، غربت ہے، ان سے میری درخواست ہے
کہ سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے کرم کی بارش فرمائے, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.